الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ ناظرین محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک ناتھواں ایک ملاقات سیزن 5 اور سیزن 5 کی یہ جلوہ سامانیہ ہیں کہ ثم الحمدللہ سیزن 5 ہر ممکن کوشش کے ساتھ اساتذہ کرام کا مبارک سیزن ہے، اور اس کی ہر ایک ایپیسوڈ اپنے اندر انتہائی اہم افکار و خیالات لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی انشاءاللہ۔ میری خوش بختی و خوش نصیبی، میرا اعزاز، میرا اکرام، کچھ بھی آپ سمجھیں، ایک ناتھواں ایک ملاقات کی کم و بیش 45 ایپیسوڈ ہم پیش کر چکے ہیں، لیکن آج کی جو ایپیسوڈ ہے ناظرین محترم، آج کی جو قسط ہے، آپ کے میزبان محمد کامران صدیقی القادری کے لیے اس لیے بہت قیمتی ہے، اس لیے بہت اہم ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ آج میرے ایوان میں وہ مبارک اور محترم شخصیت تشریف فرما ہے کہ عرف عام میں یوں کہہ لیجئے کہ جن کی انگلی پکڑ کے میں نے ثنا و توصیف پیش کرنے کا اعزاز پایا۔ وہ پیاری شخصیت کہ پوری زندگی جن کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہوئے آپ کو کاپی کرنے کی سعادت حاصل کی، اور آج بھی میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ حضرت والا تبار کسی پڑھی ہوئی ایک نعت کی بھی کاپی نہیں کر پائے۔ آج میرے درمیان میں، میرے ایوان میں، میرے استاد محترم میری ثنا و توصیف کی پوری زندگی جن کی مکروس، شہر کراچی کے بالخصوص ملیر کے بے شمار ناتھواں آپ کے شاگرد ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں، انہی تمام تر معتبر لوگوں میں ایک چھوٹا سا نام آپ کے میزبان محمد کامران صدیقی القادری کا بھی ہے۔ آج میرے درمیان تشریف فرما ہیں، جلوہ فروز ہیں، محترم المقام استاد الاساتذہ حضرت قبلہ محمد کیسر محبوب صدیقی رحمانی دامت برکاتہم القدسیہ۔ آج آپ کی ملاقات کرواؤں گا ان سے، اور دعا فرمائیے کہ حضرت والا تبار کے سامنے کچھ کہنے کی جسارت بھی کر سکوں، ہمت بھی کر سکوں۔ تمام تر قوت کو جمع کر کے بیٹھا ہوں۔ وہ پیارا ناتھواں کہ جس کو زندگی بھر میں نے کاپی کیا، آج مجھے ان کا انٹرویو کرنے کا اعزاز ناظرین محترم حاصل ہو رہا ہے، اور یہ نشست بہت قیمتی ہے میری۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں اپنے استاد اکرام کے قدر حضرت قبلہ محمد کیسر محبوب صدیقی رحمانی دعوت برکاتہم القدسیہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور بہت زیادہ مشہور آپ کا خادم کہ آپ ایک ناتھواں ایک ملاقات میں تشریف لائے اور رونق افزائی فرمائی آپ نے، اور سیزن 5 کو آپ نے رونق بخشی۔ کیا ارشاد فرمائیں گے حضور؟ آپ کی تمام تر تعلیمات، آپ کی تمام تر نصیحتیں، آپ کی تمام تر تربیت جو آپ نے فرمائی، اس پر آپ کا یہ خادم کس حد تک کامیاب و کامران جا رہا ہے، اور ایک ناتھواں ایک ملاقات کے بارے میں ابتدائی آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ۔ سب سے پہلے تو کامران بھائی، امت کا بھلا نیٹ ورک زیر سرپرستی اور شیخ نہال نافی شاذلی دامت برکاتہم عالیہ کی زیر سرپرستی جو اتنی خوبصورت آپ نے یہ سلسلہ چلایا ہے، اس کے لیے میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں آپ کا۔ اور اس کی تربیت و انتخاب فکر رضا نعت کونسل پاکستان محمد کامران صدیقی القادری، ایک ناتھواں ایک ملاقات میں آج آپ نے مدعو کر کے مجھے وہ پرانی یادوں میں آپ لے گئے ہیں واپس، کہ جب آپ ہمارے روبرو ہوتے تھے اور پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اچھا لگتا تھا۔ بہت سے ایسے بھی ہیں جو مقصد بھول بیٹھے ہیں، لیکن آپ کی یہ محبت جو ہے سدا میں یاد رکھوں گا کہ ایک شاگرد ہمارے ایسے بھی ہیں جو ہمیشہ ہمیں اپنی دعاؤں میں نوازتے رہتے ہیں، دعاؤں سے نوازتے رہتے ہیں ہمیں۔ بہت شکر گزار ہوں میں آپ کو۔
नाज़रीन मोहतरम, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सीज़न 5 की तमाम तर जलवा सामानियाँ आपके सामने मौजूद हैं। आपने हमेशा अपनी कमेंट्स के ज़रिए, अपनी पसंदीदगी के ज़रिए बहुत ज़्यादा मोहब्बतों का इज़हार फरमाया। हम अपने तमाम तर सिलसिले बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ, बहुत ज़्यादा जस्तुजू के साथ, बहुत ज़्यादा लगन के साथ पेश करने का एजाज़ पाते हैं। सीज़न 5 को मखसूस किया हमने असातिज़ा किराम की तमाम तर जलवा सामानियों के लिए, और आप देखेंगे इंशाअल्लाह कि सीज़न 5 तकरीबन तमाम का तमाम ही असातिज़ा किराम के अफ़कार व ख़यालात से मुनव्वर होगा। और आज मेरे ऐवान में मेरे उस्ताद अव्वल हुज़ूर सैयदी मुहतरम मुकाम मोहम्मद कैसर महबूब सिद्दीकी दामत बरकातुहुल कुद्सिया रोना का प्रोज है। बिल्कुल भी आप मेरे मिजाज को जानते हैं, असातिज़ा के सामने वैसे ही नहीं बोला जाता, और जब वो शख्सियत आपके पास मौजूद हो कि जिसकी उंगली पकड़ के आप चलना सीखे हों, उनके सामने कतई नहीं बोला जाएगा। बस आज सिर्फ उस्ताद गिरामी कदर से बरकतें समेटने आपका मेज़बान हाजिर हुआ है, और मैं अर्ज़ करता चलूँ मौसम की शिद्दत बर्दाश्त करते हुए उस्ताद गिरामी कदर उम्मत का भला मीडिया नेटवर्क तशरीफ लाए। फ़िक्र रज़ा नात कौंसिल पाकिस्तान, उम्मत का भला मीडिया नेटवर्क, बिलखुसूस फ़ज़ीलतुश्शैख अल-शेख निहाल नाफी शाज़िली दामत बरकातुहुल कुद्सिया की जानिब से इंतहाई शुक्रगुजार। आइए हज़रत वाला तबारक की खूबसूरत मशहूर को नवाज, वो प्यारी आवाज़ के जिसका दीवाना मस्ताना परवाना मैं जिंदगी भर रहा, आज भी हूँ, और ये पसंदीदगी आखिरी सांस तक कायम रही। आइए सबसे पहले हज़रत वाला से उनकी खूबसूरत लहजे में नातिया कलाम सुनने का एजाज़ पाते हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि हज़रत वाला तबारक के साथ गुफ्तगू कर सकूँ और आपके लिए रिकॉर्ड करवा सकूँ। तमाम तर देखने वाले, तमाम सुनने वाले, तमाम चाहने वालों के लिए इंतहाई खूबसूरत और दिल नशी लहजा हज़रत किबला मोहम्मद कैसर महबूब सिद्दीकी रहमानी। आइए देखते हैं कौन सी नात शरीफ पेश फरमा रहे। जज़ाकल्लाह। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व असहाबिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने पिछले दिनों आपकी वो नात सुनी हाफिज़ मुस्तकीम खान मुस्तकीम की, अल्लाह मेरे मौला। चूँकि आपको भी बहुत पसंद है और ये आप मुझसे सुनते रहे हैं अक्सर व बेशतर, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसी के चंद अशार आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। मेरे मौला अल्लाह मौला 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 मेरे मौला, कोई क्या तुझे से खजीना मांगो मेरे मौला। अल्लाह मेरे मौला कोई क्या तुझसे मदीना मांगो आई जा हो तो कुछ खाके मदीना मांगो आई जाज़त हो तो कुछ खाके मदीना मांगो। हौसला दे जो खुदा
مولا دے جو خدا مجھ کو آپ سے آپ ہی کو شاہ مدینہ مانگو آپ سے آپ ہی کو شاہ مدینہ مانگو یہ الگ بات کے مل جائے سب کچھ ان سے یہ الگ مل جائے سب کچھ ان سے ارے میں جو مانگوں تو فقط اذن مدینہ مانگو میں جو مانگوں تو فقط اذن مدینہ مانگو خوبصورت وقت ہے اس کا مستقیم اپنی سمجھ ہی میں نہیں آئے کبھی مستقیم اپنی سمجھ ہی میں کہ موت مانگوں موت مانگوں در اقدس پہ کہ جینا موت مانگو در اقدس پہ کہ جینا مانگو میرے مولا کوئی کیا تجھے سے خزینہ مانگو آئی اجازت وہ تو کچھ خاص مدینہ مانگو سول و گداز ادب عشق رسول اور سچائی سے لبریز یہ پاکیزہ لہجہ. ناظرین محترم، پوری زندگی جس لہجے کو پڑھنے کی کوشش کرتا رہا آپ کا میزبان محمد کامران صدیقی القادری، اور اس بات کو اقرار کرنے میں کوئی آر نہیں مجھے کہ میں آج بھی اس انداز سے پڑھنے سے قاصر ہوں.
یہ وہ اساتذہ کرام ناظرین محترم کہ جن کی پیروی، جن کی تعظیم، جن کی توقیر کرنے کے بعد خدائے لم یزل عز و جل نے ثنا و توصیف کرنے کا اعزاز بخشا۔ میں جہاں بھی رہا، وطن عزیز پاکستان میں جہاں بھی محفل میں گیا، جس علاقے کا بھی رہائشی رہا، حضرت والا تبار کے فیضان کو اپنے ارد گرد محسوس کرتا رہا، اور جس محفل میں حاضری پیش کی، بالخصوص یہ کلام جو اس وقت استاد گرامی قدر نے پیش فرمایا، یہ کلام جہاں جہاں پڑھا تو حضرت والا تبار کا چہرہ میرے سامنے ہوتا تھا۔ کیوں کہ سب سے پہلے اگر یہ کلام سنا تھا تو حضرت والا تبار کی زبانی سنا تھا۔ استاد گرامی قدر جلوہ افروز ناظرین محترم، میں کیا اپنے مضامین پیش کروں؟ میرے استاد گرامی قدر سید حیدر علی انجم رحمانی فرماتے ہیں اپنے ممتاز زمانہ مجموعہ نعت صاحب الجمال میں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، فکر کو حسن عقیدت سے سجا لوں پہلے، فکر کو حسن عقیدت سے سجا لوں پہلے، ذہن کو عطر محبت میں بسا لوں پہلے، تختیے قلب سے ہر نقش مٹا لوں پہلے، اور پھر شوق سے پلکوں کو جھکا لوں پہلے، بعد میں اشک مسلسل کی زباں سے ہو کلام، پھر جمے سرور عالم کے لیے بزم سلام۔ جب تصور میں میرے آپ کا عالم آئے، جذبہ عشق رگوں پہ میں اترتا جائے، ذہن کی سیج پہ انوار کی بوندیں ٹپکیں، باد رحمت سے خیالات کی کلیاں چٹکیں، پھر کروں نظم ثنا نور محمد کے لیے، جانے انجم ہے اسی کوشش بے حد کے لیے، جانے انجم ہے اسی کوشش بے حد کے لیے۔ ثنا و توصیف پیش کرنا ناظرین محترم بلا شبہ بہت زیادہ اعزاز اور احتشام کی بات ہے۔ مجھے، آپ کو، ہم سب کو جو یہ اعزاز عطا ہوا، اب ہم اس اعزاز کے اندر بہت زیادہ اپنا ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہوئے محفل میں جائیں، بہت زیادہ اپنے لہجے کو عوام کو دکھاتے ہوئے بند سور کر ناک پہ مکھی نہ بیٹھنے دیں، محفل میں حاضر ہوں، کسی کو خاطر میں نہ لائیں، تو ہم ثنا و توصیف کا حق ادا نہیں کر رہے۔ ثنا و توصیف عاجزی کا نام، ثنا و توصیف عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، ثنا و توصیف اساتذہ کرام کی تعظیم و توقیر کا نام، ثنا و توصیف ادب کی معراج حاصل کرنے کا نام۔ آئیے اپنی تمام تر ہمت کو جمع کر کر کوشش کرتا ہوں کہ حضرت والا تبار سے گفتگو کر سکوں۔ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں حضرت والا سے کہ اتنا مسحور کن پرکیف سوز و گداز سے منور جو لہجہ آپ کا، سدا بہار اسی انداز میں آپ پڑھتے ہیں، آپ نے جب جب پڑھا، جب جب آپ کو سننے کا اعزاز حاصل ہوا، یہی سوز، یہی گداز، یہی آپ کی بلند و بالا آواز۔ آپ کے اساتذہ کرام کا کچھ احوال بیان ہو۔ آپ میرے استاد گرامی ہیں، دیکھنے والے بے شمار نعت خوانوں کے استاد گرامی، بالخصوص ملیر کے نوجوان نعت خوانوں کے استاد گرامی، رضا نعت اکیڈمی پاکستان کے اولین اساتذہ کرام میں آپ کا شمار ہوتا۔ آپ ہمارے تو استاد گرامی ہیں، لیکن ہم یہ جاننا چاہیں اور یہ جسارت کریں آپ سے کہ آپ اپنے اساتذہ کرام کا احوال بیان فرمائیں کہ آپ کے اساتذہ کرام کون تھے، ان کا کیا تذکرہ ہے، ان کا کیا تعارف ہے، ان کے کیا اسماء گرامی ہیں۔ ارشاد فرمائیے اپنے انداز میں، پھر انشاءاللہ گفتگو جاری ساری رکھیں۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے اپنے آپ کو اپنے استادوں کی گود میں ہی پایا۔ اللہ اللہ، وہ لمحات جو ہے میں بھولا ہی نہیں جاتا مجھ سے۔
عبدالرزاق روشن صاحب اللہ اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان جنہوں نے ہمیں چلنا سکھایا، اللہ پڑھنا سکھایا۔ نثار احمد مظہری صاحب بہت ہی شفیق انسان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑا انوار کی بارشیں کرے۔ آمین آمین۔ تو ان لوگوں کے ساتھ میں اور ہمارے ایک دوست اور آپ یقیناً جانتے ہیں ارشد حسین ہاشمی، اللہ ہمارے استاد محترم عبدالرزاق روشن صاحب سبحان اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، واہ وہ سائیکل پر جاتے تھے کامران بھائی، اللہ آگے میں بیٹھا ہوتا تھا، اللہ پیچھے ارشد حسین ہاشمی بیٹھے ہوتے تھے۔ اور آپ کو بات بتاؤں کہ ان کا ایک ہاتھ بھی نہیں تھا۔ اے میں نے آج تک ایسا پڑھنے والا میں نے کراچی میں نہیں، پاکستان میں نہیں دیکھا۔ ایسا ہی ہے، سبحان اللہ۔ جتنی بلند آواز سے وہ پڑھتے تھے، یہ انہی کا سارا ثمر ہے جو میں اتنی بلند آواز میں پڑھتا ہوں۔ میں نے آج تک بہت کوشش کی کہ میں تھوڑا دھیمے لہجے میں پڑھنے کی کوشش کروں، کیونکہ ان کے رنگ میں رنگا ہوا ہوں میں، تو یہ رنگ اتر نہیں سکتا۔ ہاں بے شک، سبحان اللہ۔ ان کے ساتھ چلنا شروع کیا سائیکلوں پہ، ادھر ہم تقریباً گھر سے 5 بجے نکلتے تھے اللہ اکبر، عصر کی نماز پڑھ کے، اللہ اور رات کو تقریباً 5 بجے، صبح 5 بجے، کبھی بعض اوقات ہوتا ہے صبح 8 بجے، ایسے ہم گھر پہنچتے تھے۔ ہاں ہاں، اور کامران بھائی اس دور کی محفلیں، ہائے ہائے، اللہ اکبر، واہ جو سننے والے ہوتے تھے نا، واہ واہ، پڑھنے والے کی تو بات چھوڑ ہی دیں، پڑھنے والے تو کیا بات ہے کیا بات ہے، لیکن جو سامعین ہوتے تھے ہائے ہائے، ماشاءاللہ ان کی سماعت کو میں کتنی داد دوں کم ہے۔ باوضو ہو کے ایک دری بچھی ہوئی ہے، اس کے اوپر چاندنی بچھی ہوئی ہے، وہ لمحات نہیں بھولے جاتے۔ اللہ تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ چلا جن کا نہ کسی غلط وے میں جانا تھا، ان کے میں نے اچھائی پکڑی، انہوں نے مجھے بروں کے پاس جانا ہی سے منع کر دیا۔ خبردار بیٹا، ادھر صرف بدنامی ہے اور کچھ نہیں ہے، اللہ، باقی دنیا میں یہی رہے گا جو یہ آپ کر رہے ہیں۔ باقی اللہ پاک ان کی قبور کو اپنے نور سے روشن فرمائے۔ آمین آمین۔ ناظرین محترم، بہت ہی یادگار اور بہت تاریخی گفتگو ہو رہی ہے استاد گرامی قدر سے، اور میں گھر پر بھی بہت زیادہ دعا کر کے آیا۔ میں نے اپنے بچوں سے دعائیں لی، میں نے بیٹی سے دعا لی کہ بیٹا آج استاد گرامی قدر کے سامنے کچھ کہنے کی ہمت آ جائے، تو کوشش کر رہا ہوں گفتگو کرنے کی، گفتگو مجھ سے ہو نہیں رہی۔ ناظرین محترم، میرے سارے مضامین محافل کی حد تک آپ نے سنے، میرے سارے مضامین میرے آزادانہ شوز کے اندر آپ نے سنے، لیکن میں بہت زیادہ اپنے آپ کو بہت کم علم اور بہت کو دامن محسوس کرتا ہوں اساتذہ کرام کے سامنے، اور یہی آج سچویشن ہے میری۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں استاد گرامی قدر سے، بہت ادب کے ساتھ، بہت شائستگی کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ، کہ حضور والا آپ اتنا خوبصورت پڑھتے ہیں، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ تادیر مسند احسان پر سایہ فگن رہیں۔ آپ کن نعت خوانوں کو پسند کرتے ہیں؟ آپ کے کوئی چند پسندیدہ نعت خواں جو آپ تذکرہ فرمانا چاہیں، جن کو آپ بہت ذوق سے سنتے ہیں؟ یہ یوں کہہ لیجیے، آپ ہینڈ فری لگا کر اگر کسی نعت خواں کو سنتے ہیں تو وہ کون سے اسماء گرامی ارشاد فرمائیں؟ کامران بھائی، نعت خواں تو کیونکہ سرکار کی مدح سراہی کر رہے ہیں تو مجھے نعت خواں تو سارے ہی پسند ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں جن کو سننے کا بار بار دل چاہتا ہے، جس میں الحاج یوسف میمن مرحوم اللہ اللہ، رحمۃ اللہ تعالی علیہ، واہ، جن کو مجھے بار بار سننے کا دل چاہتا ہے، اور میں اکثر ٹی وی پہ نعت آ رہی ہوتی ہے تو میں بڑا محظوظ ہو کے ان کی نعت کو سنتا ہوں۔ کیا کہنے ہیں اس بھائی کے، سبحان اللہ، اس کے علاوہ حافظ مستقیم صاحب ہوتے تھے، کیا کہنے ہیں، وہ واہ، ہمارے مقصد ہمارے علاقے کی محفل میں بہت زیادہ ان کی آمد ہوئی ہے، آئے تو ان سے بھی اکثر میرا دعا سلام رہتی ہے، تو ان کی بھی نعتیں بہت، ایک تو ان کا اسٹائل ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اسٹائل کیا کہنے ہیں، پڑھنے کا، کیا کہنے، بس انہی لوگوں کے صدقے میں آج یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، آئے ہائے، اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں۔
ناظرین محترم، استاد گرامی قدر بہت ہی شائستہ انداز میں، بہت ہی تحمل بھرے لہجے میں، اور وہی آپ کا باروب اور پر اثر لہجہ جو ہمیشہ سے ہمیں مستفیض کرتا آ رہا ہے، اپنے تمام تر افکار و خیالات ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں استاد گرامی قدر سے کہ حضور وہ پیارا دور جب آپ نے نعت خوانی کا مبارک سفر شروع کیا، اس دور کی محافلیں، اس دور کا سوز و گداز، اس دور کا عشق رسول پڑھنے والوں میں اور سننے والوں میں، اور دور حاضر کا سوز و گداز، دور حاضر کی تمام تر جلوہ سمانیہ، آپ تقابل اگر کرنا چاہیں ماضی کی نعت خوانی اور اس کا تمام تر فیض، تمام تر انوار و تجلیات، اور دور حاضر کی نعت خوانی، دور حاضر بلا شبہ نعتیہ فروغ کے لحاظ سے بہت اہم ترین دور ہے۔ میں اپنی کئی نشستوں میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ کریا کریا کوچے کوچے نگر نگر محافل خیر منعقد ہو رہی، لیکن آئیے سنتے ہیں، محفلیں تو بہت ہو رہی ہیں کثرت سے، وہ کیا کمی ہے جو اساتذہ کرام محسوس کرتے ہیں ماضی کی محفلوں میں اور دور حاضر کی میں؟ آئیے سنتے ہیں استاد گرام سے۔ سب سے بڑی کمی تو ادب کی ہے۔ اللہ، ادب بالکل نہیں ہے محفلوں میں۔ پہلے نعت خواں آتے تھے، جیسے میں اپنے استاد محترم کا ذکر کروں، مجھے کہا کرتے تھے پہلے بیٹا وضو کرو، اللہ، پھر محفل میں جاؤ۔ دونوں استاد گرامی میرے یہی مجھ سے فرمایا کرتے تھے، اور آپ یقین کریں کہ ان کے ساتھ پڑھنے میں جو ہمیں لطف محسوس ہوتا تھا، اللہ، ابھی مجھ سے نہیں بیان کیا جا رہے وہ لمحات، کیا روحانیت ہوتی تھی، کیا آمدیں ہو رہی ہوتی تھیں آئے ہائے، کہ بس بندہ آنکھ بند کرے اور مدینہ مدینہ رہے، بس اللہ، مدینہ مدینہ رہے۔ اور آج کے دور کی اگر آپ بات کرتے ہیں، میں نے آپ کا پچھلا پروگرام دیکھا، ثناگر صاحب، انہوں نے ایک لفظ بولا کہ آج کل کی محفلیں، کہنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجائی ہوئی ہے، ہڑا اوڑی ہے، اللہ، ہڑا اوڑی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ کیونکہ آج کل جس محفل میں، اللہ معاف فرمائے مجھے، جب تک یوں بارش نہ ہو ہائے، وہ محفل نہیں ہے۔ اللہ، استغفر اللہ۔ 2 سال پہلے میری ایک نعت خواں سے بات ہو رہی تھی ایک محفل میں، تو مجھ سے کہنے لگے کہ ابھی میں اورنگی ٹاؤن سے آ رہا ہوں ایک محفل سے، فلاں جگہ پہ محفل تھی، کیا چھما چھم محفل تھی۔ ہائے ہائے، میں نے کیوں بارش ہو گئی تھی؟ میں نے نہیں، بارش نہیں، چھما چھم۔ میں نے استغفار پڑھا اس وقت، اور جو مجھے کہنا تھا میں نے کہا انہیں، اللہ، وہ میں ورڈس یہاں پر یوز نہیں کر سکتا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا ابھی جس محفل میں آپ بیٹھے ہوئے اس میں کیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی محفل ہے، لیکن وہاں جو محفل ہو رہی تھی نا، پیسوں کی برسات، اللہ اکبر۔ دیکھیں پیسے کی ضرورت سب کو ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے پیسے کی ضرورت، مجھے بھی پیسے کی ضرورت ہے، لیکن اس طریقے سے لینا پیسے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چیز سے نوازا ہوا ہے تو آپ بیچیں گے؟ ہائے، آپ کسی کاریگر سے اپنا گلا بنوا کر آئیں کہ میں نے اس پہ خرچہ کیا؟ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مہمان بلائے، اپنے یہاں مہمان بلائے اور آپ کو بغیر کھلائے پلائے آپ کو گھر واپس بھیج دے، ایسا نہیں ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بتاؤ کیا لکھا ہے میری چاہت میں، تم نے کیا لکھا ہے، سناؤ وہ اشعار ہمیں۔ اللہ، اللہ، علماء کرام سے کہتے سنا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پہ بٹھا دیا گیا، ہائے، اس کے بعد حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مدح سرائی فرمائی ہے، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی اللہ علیہ، اپنی چادر شریف ان کو نذرانے میں دی۔ اللہ، اللہ، تو کام ایسا کریں کہ بندہ خود آپ کو دینے پہ وہ ہو جائے، نہ کہ میں یہ بولوں کہ مجھے اتنے چاہیے جب میں آؤں گا۔
مجھے اتنے چاہیے جب میں آؤں گا. آج میرے پاس ڈیٹ نہیں ہے, اگر کم آ رہے ہیں تو ڈیٹ نہیں ہے. تو ایک عجیب ماحول بنایا ہوا ہے. بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک عقل سلیم عطا فرمائے. اور جو محافل کراتے ہیں آرگنائزرز وغیرہ یا صاحب خانہ جو محفل کرا رہے ہیں اور ان نعت خوانوں کو مدعو کر رہے ہیں, ان کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ آپ کے اپنے محلے میں بہت ہی زبردست قسم کے نعت خواں موجود ہوتے ہیں. آپ ان کو پیچھے ان کو پروموٹ کرنے کے بجائے آپ ان لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں جو پہلے سے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ چل رہے ہیں. ان کا سوشل میڈیا کے علاوہ اور کوئی کام ہے نہیں. تو میری آپ لوگوں سے التماس ہے, جو بھی محفل اپنے گھر پہ کراتے ہیں تو اپنے محلے میں بھی دیکھیں کہ کون نعت خواں ہیں. ایسا بہت سریلے نعت خواں ہیں, جیسے ہمارے کامران صدیقی بھائی ماشاءاللہ, ہمارے ایک دوست اور ہیں نقی رحمانی, وہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں محفلوں میں. ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ ہماری نظر اس کے اوپر گئی ہے, کیونکہ ہمیں اساتذہ نے جو تربیت دی ہے, ہمارے اساتذہ نے, ابھی تک ہمارے ساتھ وہی سسٹم چل رہا ہے. اللہ, ہم اس طرف گئے ہی نہیں ہیں. بے شک بے شک. میں پھر ایک مرتبہ کہوں گا, ایسا نہیں ہے کہ مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. پیسہ کیونکہ حالات ایسے ہو گئے ہیں, مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, سب کو ضرورت ہوتی ہے, لیکن اس طریقے سے نہیں. لہٰذا اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا کرے. ہاں ناظرین محترم, حسان بن ثابت کا مبارک ذکر استاد گرامی قدر فرما رہے تھے, اور چونکہ یہ پورا سیزن اساتذہ کرام کے جلووں سے منور ہے, تو میں کوشش کروں گا کہ جتنے بھی قطعات پیش کروں وہ سب اساتذہ کرام کے ہوں. پہلے بھی میں نے استاد گرامی قدر کا ایک کلام پیش کیا. آئیے حسان بن ثابت کی نسبت سے ہی استاد گرامی قدر سیدی و سندی حضور سید زمان علی جعفری اختر القادری دامت برکاتہم قدسیہ کا کلام کیا کہا استاد گرامی قدر نے. اور یہ جو کلام ہے یہ استاد گرامی کی پوری گفتگو کا نچوڑ ہے. یہ میں پہلے بھی اپنی کئی نشست میں پیش کر چکا ہوں, اور یہ کلام مجھے ذاتی طور پہ بہت پسند ہے, اس کے اشعار بہت پسند ہیں. کیا کہا میرے استاد گرامی قدر نے, کوئی خالی نہیں لوٹا نبی کے آستانے سے. استاد گرامی قدر حضور سیدی قیصر محبوب صدیقی رحمانی جو ارشاد فرما رہے تھے, آپ کی پوری گفتگو کا نچوڑ یہ کلام, کوئی خالی نہیں لوٹا نبی کے آستانے سے, بھری ہیں سب نے اپنی جھولیاں ان کے خزانے سے. بھری ہیں سب نے اپنی جھولیاں ان کے خزانے سے, اور بٹھایا حضرت حسان کو آقا نے منبر پر. بٹھایا حضرت حسان کو آقا نے منبر پر, ملا رتبہ انہیں سرکار کی نعتیں سنانے سے. ملا رتبہ انہیں سرکار کی نعتیں سنانے سے. زمان ان کے وسیلے سے ہے اس امید کا طالب. سچے نعت خواں کی, پاکیزہ نعت خواں کی, بے لوث نعت خواں کی یہ منزل ہوا کرتی ہے. ناظرین محترم, سچے نعت خواں کی منزل کیا ہے؟ آج کل کا جو ماحول ہے, آج کل کا جو تمام تر معاملہ ہے, محفل کے ذریعے دنیا سمیٹنے کی تگ و دو میں, جستجو میں, بھاگ دوڑ میں لگے نعت خواں. وہ منزل نہیں ہے نعت خواں کی. نعت خواں کی اصل منزل کیا ہے؟ استاد گرامی قدر مقطع میں فرماتے ہیں. کیا فرمایا میرے استاد گرامی قدر نے مقطع میں؟ زمان ان کے وسیلے سے ہے اس امید کا طالب, میری میت اٹھائی جائے ان کے آستانے سے. میری میت اٹھائی جائے ان کے آستانے سے. یہ مقام اگر مل جاتا ہے تو نعت خواں کامل بھی ہو جاتا ہے اور اکمل بھی ہو جاتا ہے. یہ نعت خواں کی منزل, یہ معراج ہے نعت خواں. اور استاد گرامی قدر کی پوری گفتگو کا نچوڑ. آئیے حضرت والا سے ایک اور سوال کرنے کی جسارت کرتے ہیں, اس کے بعد کلام سنیں گے حضرت والا کی مبارک لہجے میں. حضور جیسا آپ نے گفتگو میں ارشاد فرمایا, نعت خوانی کو کمرشلائز کر دیا گیا اور ایک انڈسٹری کا روپ آج کی نعت خوانی دھار چکی ہے. بلکہ پوری کی پوری ایک چین اور
یوں کہہ لیجئے کہ مافیا سسٹم کام کر رہا ہے. ایسے جس طرح علاقہ غیر ہوا کرتے تھے پہلے کسی زمانے میں، تو نعت خوانی میں بھی آج یہ سچویشن ہے کہ اگر کوئی کسی دوسرے علاقے کا نعت خواں ہے تو اس کے لیے دوسرا علاقہ غیر ہے، کیونکہ وہاں کا مافیا پورا قابض محافلوں کے اوپر. اس تمام تر سینیریو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور آپ اساتذہ کرام کے فیضان سے ہمیں وہ کیا افکار منتقل کر رہے ہیں کہ اس تمام تر سچویشن میں، اس تمام تر تکالیف میں، اس تمام تر مافیا کریسی کے اندر موجود رہتے ہوئے آپ کی تعلیمات کے مطابق ہم اپنی پاکیزہ نعت خوانی کو کس طرح کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ ارشاد فرمائیے. یہ تمام تر صورتحال آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ صورتحال جو ہے کامران بھائی بیان کرنے سے قاصر ہوں میں، لیکن میں ان کے لیے صرف دعا کروں گا کہ وہ عقل سلیم اللہ پاک ان کو عطا کرے کہ وہ ایسی حرکتیں نہ کرے. دوسرا یہ کہ جیسے آپ نے بولا مافیا اور علاقہ غیر، تو ایسے ہی ہے بالکل. آج کل سسٹم یہ بنا ہوا ہے کہ قیصر محبوب صدیقی رحمانی اگر کسی کو اپنی محفل میں بلاتے ہیں تو یہ کہہ کر بلاتے ہیں تم اگر مجھے اپنے ایریے میں بلاؤ گے نعت خوانی میں تو میں آپ کو بلاؤں گا پھر. اللہ. تو یہ سسٹم کافی عرصہ ہو گیا چلتا ہوا آ رہا ہے. جیسے کہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ پیکیجز چل رہے ہیں. اللہ. 2 نعت خواں ایک عالم. یہ دیکھ کے تو غریب آدمی تو محفل کرا ہی نہیں سکتا ہے، اس کے دل میں جو بھی ہے کرا ہی نہیں سکتا ہے محفل وہ. لہٰذا میری بھی اپنی عادت یہی ہے کہ میں زیادہ کمرے کی محفل کو پریفر کرتا ہوں. اللہ. کیونکہ وہاں سماعت کرنے والے اور آستانوں کی محفل میں جو سرور ہے سمجھنے والے، تو وہاں پر جو لطف آتا ہے نعت پڑھنے کا، واہ 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 واہ، اور وہاں کی کیفیات رونگٹے میں بس جاتی ہے. بے شک ایسا ہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ صاحب مسند کا فیض بھی حاصل ہو رہا ہوتا ہے، ہاں ہاں ہاں. اور اوپر سے انوار اور تجلیات کی بارشیں جو ہو رہی ہوتی ہیں. اللہ اکبر. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. تو کامران بھائی یہ سسٹم چل رہا ہے اللہ. کہ آپ مجھے بلائیں میں آپ کو بلاؤں گا. ہائے ایسا نہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ پاک بس دعا ہے کہ اللہ پاک عقل دے ہم سب کو. ناظرین محترم، بہت ہی خوبصورت نشست اور بہت روحانی نشست جاری و ساری ہے ہماری. استاد گرامی قدر میرا اعزاز کہ آج تشریف لائے، جلوہ افروز ہوئے امت کا بڑا میڈیا نیٹ ورک میں. ایک نعت خواں ایک ملاقات سیزن 5 کا آپ حصہ بنے. استاد گرامی قدر سید حیدر علی انجم رحمانی کیا آرزو پیش کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ آرزو تو میرے دل کی کم سے کم نکلے، یہ آرزو تو میرے دل کی کم سے کم نکلے، درے رسول پہ پہنچوں تو میرا دم نکلے. آمین. واہ واہ. درے رسول پہ پہنچوں تو میرا دم نکلے. اور کوئی تو لالو گوہر کی تلاش میں نکلا، کوئی تو لالو گوہر کی تلاش میں نکلا، نبی کے نقش قدم ڈھونڈنے کو ہم نکلے، نبی کے نقش قدم ڈھونڈنے کو ہم نکلے. ناظرین محترم، آئیے ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں استاد گرامی قدر کی بارگاہ میں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت والا اب کون سا مبارک کلام پیش فرما رہے ہیں اور ہمیں وہ اصل سوز و گداز عطا کر رہے ہیں جو نعت خوانی کا اصل خاصہ ہے. حضرت گرامی محترم المقام استاد الاساتذہ حضرت قبلہ قیصر محبوب صدیقی رحمانی. چونکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا تو انہی کی ان اشعار سے میں نعت کا آغاز کروں گا. واہ. ترقت وأجمل من كلام تلد النساء
خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله سبحان اللہ سبحان سیدی یا حبیبی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی کیجئے مسیحا سیدی یا حبیبی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی دل کے روزے سے روزے تک دل کے روزے سے روزے تکتا حاضری کے لیے سیدی یا حبیبی مولائی آرزو ہے میری فقط اتنی فقط اتنی کہ دامن ملے آپ کے ساتھ ہو
سیدی یا حبیبی مولائی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین محترم، سماعت کر رہے ہیں آپ ایک انتہائی روحانی اور بابرکت نشست استاد گرامی قدر حضور سیدی محمد کیسر محبوب صدیقی رحمانی دامت برکاتہم قدسیہ کے ساتھ. آپ کا مبارک لہجہ، آپ کا پرسوس پرکیف اور منور انداز، جس کو پوری زندگی اپناتے ہوئے ثناء و توصیف کا اعزاز پایا. میں نے بھی اور شہر کراچی کے بے شمار نعت خوانوں نے حضرت والا کی شاگردی کے ساتھ یہ اعزاز آج تک محفوظ رکھا ہوا ہے کہ اسی انداز میں، شائستہ انداز میں ثناء و توصیف کی کوشش کرتے ہیں. آئیے پھر چلتے ہیں استاد گرامی قدر کی بارگاہ میں اور حضرت والا سے گفتگو کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ یہ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، جسارت کرتے ہیں، ہمت کرتے ہیں کہ حضور دور حاضر میں نئے آنے والے نعت خوانوں کے لیے، دور حاضر میں نئے جو پڑھنے والے ہیں اور بہت زیادہ نعت خواں احباب دور حاضر میں مسند احسان کا حصہ ہے، ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں، لگن سے پڑھتے ہیں. آپ کیا مبارک موتی عطا فرمائیں گے، کیا نصیحتیں فرمائیں گے ان نئے نوجوان نعت خوانوں کو کہ وہ ان نصیحتوں پہ عمل کرتے ہوئے اپنی ثناء و توصیف پیش کریں اور مقبول بارگاہ نعت خوانی کرنے کا اعزاز حاصل کریں؟ ناظرین محترم، ایک تو ثناء و توصیف وہ ہوتی ہے جو آج کل آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، گلیمر سے بھرپور ثناء و توصیف اور ادب سے کوسوں دور براڈ کاسٹنگ کے زیر اثر رہتے ہوئے صرف ایک ماڈلنگ والے انداز میں جو ثناء و توصیف آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، بلا شبہ اس نعت خوانی، اس ثناء و توصیف کا حصہ بھی جو احباب ہیں اور اس میں بھی جو مخلصین ہیں، جن کی نیتیں صاف ہیں، جن کی نیتیں سچی ہیں، وہ مستفیض ہوتے ہوں گے. لیکن ثناء و توصیف کی اصل رنگ اور اثر منزل کو حاصل کرنے کے لیے ہم سنتے ہیں استاد گرامی قدر نئے نعت خوانوں کو کیا نصیحت فرما رہے ہیں اپنے انداز میں. اور یہ نشست ناظرین محترم پوری دنیا میں جہاں جہاں آپ دیکھنے کا اعزاز پا رہے ہیں، آپ سے گزارش کروں گا کہ اس نشست کو محفوظ کر لیجیے گا، کیونکہ یہ اساتذہ کرام کے فیض سے منور نشست ہے. جب جب آپ دیکھیں گے تازگی محسوس ہوگی، ثناء و توصیف جب جب سنیں گے آپ کی آنکھوں سے رم جھم کی برسات ہوگی. آئیے سنتے ہیں استاد گرامی قدر سے کہ نئے آنے والے نعت خوانوں کو آپ کیا نصیحت فرما رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بڑوں کا ادب، اللہ، اور بڑوں کا یہ کام ہے کہ چھوٹوں پہ شفقت. ہاں، کیونکہ آج کل ماحول جو ہے بہت گمبھیر ہوا ہے. میری بھی کوشش یہ ہوتی ہے، میرے اپنے محلے میں بہت سے بچے ایسے ہیں جو کہتے ہیں قیصر بھائی نعت سکھائیں، قیصر بھائی نعت سکھائیں. تو جتنی کوشش ہو سکتی ہے میری میں کرتا ہوں. مساجد میں دور سلام پڑھنے کے لیے میں کھڑا کر دیتا ہوں، میں خود پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ کیسا پڑھ رہے ہیں. اگر ایک جمعے صحیح نہیں پڑھتے تو اگلے جمعے میں خود کھڑا ہو جاتا ہوں ان کے ساتھ. اللہ اللہ. تو یہ تربیت میں ان کو دے رہا ہوں. باقی یہ کہ اللہ بہتر کرنے والا ہے. مختصر جواب میرا یہی ہے کہ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے اور ان کو بچوں پہ شفقت عطا کرے. سب آمین آمین آمین. حضور استاد گرامی قدر میں آپ سے عرض کروں کہ رضا نعت اکیڈمی پاکستان میں جتنی بھی تربیت آپ نے فرمائی، جو جو افکار و خیالات، جو جو نصیحتیں، جو جو اسباق آپ نے منتقل فرمائے، کیا شاید فرمائیں گے کہ آپ کا یہ شاگرد، یہ غلام، یہ خادم ان تمام تر نصیحتوں میں کہاں تک کامیاب ہے؟ صحیح سمت جا رہا ہے سفر، یا مزید کچھ مجھے آپ نصیحتیں عطا فرمائیں گے، مزید کچھ آپ گوہر نایاب عطا فرمائیں گے کہ میں مزید اپنی خدمات کو کس بہتر انداز میں پیش کر سکوں؟ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ویسے تو کامران بھائی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے
ماشاءاللہ آپ اتنے سہل طریقے سے ایک تو آپ اپنی یہ بزم چلا رہے ہیں. میں اپنا بتاؤں کہ میری جب آپ سے بات ہوتی ہے میرا خود بہت خوشی ہوتی ہے مجھے کہ میرا ایک شاگرد ایسا ہے. میں اکثر اپنے دوستوں سے بھی ذکر کرتا ہوں. اب اس پروگرام میں آنے سے پہلے بھی میں اپنے دوستوں سے ذکر کر رہا تھا. بہت سارے لوگ نہیں جانتے آپ حالانکہ ایک عرصہ وہاں رہے ہیں, لیکن میں نے پکچر دکھا کے ہاں ایسا ہے ایسا ہے. تو کامران بھائی بس دعا یہی ہے کہ اللہ پاک, اور جیسے آپ کے صاحبزادے اللہ کو دیکھا دل خوش ہو گیا ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کی اس میں اور برکتیں نصیب فرمائے, آمین 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 اور تادیر اس بزم کو جاری و ساری فرمائے. آمین یا رب العالمین. ناظرین محترم, نصیحتیں اور دعائیں اپنے دامن میں سمیٹنے کے بعد آئیے آخری میں ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں استاد گرامی قدر کے بارگاہ میں اور دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, محسوس کرتے ہیں اور اس سے مستفیض ہوتے ہیں کہ اب استاد گرامی قدر کون سا مبارک کلام پیش فرما رہے ہیں. آئیے چلتے ہیں استاد گرامی قدر کی بات. بہت ہی خوبصورت نعت ہے اور دل بھی یہی چاہتا ہے جیسے الفاظ. اللہ کہ سامنے ہو اگر آہا واہ 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 روئے خیر البشر, سامنے ہو اگر روئے خیر البشر, پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا, اللہ دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو, دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو, پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا, سامنے ہو اگر روئے خیر البشر. مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم, اللہ اللہ نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے, مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم, نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے. واہ 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 اللہ کہ میری لینے خبر آئے آقا گئے, میری لینے خبر آئے آقا گئے, تو پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا, میری لینے خبر سبحان اللہ آئے آقا گئے, پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا, سامنے ہو اگر روئے خیر البشر.
سبحان اللہ سبحان بولے ابن علی کربلا گھر بچانا بھی ہے سر کٹانا بھی ہے واہ 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 بولے ابن علی کربلا میں سنو سر کٹانا بھی ہے بچانا بھی ہے کہ جب ہو سجدہ سامنے ہو خدا جب ہو سجدہ سامنے ہو خدا تو پھر شہادت کا کسی مزہ آئے گا جب ہو سجدہ سامنے ہو خدا پھر شہادت کا کسی مزہ آئے گا سامنے ہو اگر روئے خیر البشر تو پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر روئے خیر البشر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، استاد گرامی قدر حضور سیدی محمد کیسر محبوب صدیقی دامت برکاتہ قدسیہ کے ساتھ سیزن 5 کی روحانی منور اور معتبر نشست آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن کا استعمال ضرور فرمائیے گا۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں آپ نے اس نشست کو دیکھنے کا اعزاز حاصل کیا، اپنی پسندیدگی، اپنی ناراضگی، اپنے مشوروں سے ضرور مستفیض فرمائیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز سیزن 5 کے اندر ایک اور معتبر ثنا خواں کے ساتھ آپ کا میزبان محمد کامران صدیقی القادری ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوگا۔ امت کا بھلا میڈیا نیٹ ورک یہ تمام تر سلسلہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر پیش کر رہا ہے۔ آپ بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اس مبارک نشست کو اگر شیئر فرما دیں گے تو جب تک سوشل میڈیا پر یہ شیئرنگ محفوظ رہے گی، آپ کے نام اعمال میں مسلسل نیکیوں کا اضافہ کرتی رہے گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان محمد کامران صدیقی القادری کو امت کا بھلا میڈیا نیٹ ورک کی تمام پرخلوص ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔